السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریق حج، سفر حج کے آداب و کیفیت۔ میری جان، میرے دوست عزیز، حج کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے آپ کو نفقہ کا بندوبست بھی لازمی ہے۔ جن لوگوں کا خرچ آپ پہ واجب ہے، لازم ہے، ان کا بندوبست کرنا، آپ کا اپنا گھر ہے ان کے خرچے کو دیکھ بھال کرنا کہ اب مجھے کتنے دنوں کے لیے جانا ہے، کب تک میری واپسی ہے، ان دوران ان سب کے گھر والوں کا خرچہ یا ان لوگوں کا جن کا آپ پر خرچہ واجب ہے ان سب کو دیکھنا ہے، تاکہ یہ بیچارے آپ کے بعد تکلیف میں نہ پڑیں۔ اور آپ کو کتنے پیسے راستے کے لیے اٹھانا ہے وہ بھی ضرور لازمی ہے، وہ بھی حلال پیسے ہوں، حرام کے نہ ہوں۔ حرام پیسے سے تو حج ہوگا بھی نہیں۔ چلو جو فرض کا ذمہ ہے وہ تو ادا ہوگا لیکن قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ راستے میں کتنا، پھر راستے میں پیسے کو اڑانا نہیں ہے، فضول خرچی نہیں کرنا ہے، عیش و زینت نہیں کرنا، مشروبات میں، کھانے پینے میں، یہ سب چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ ہاں، بقدر ضرورت خرچہ ضروری ہے، اور کسی سے راستے میں سوال نہ کرنا۔ کسی کی اگر مدد ہو، اللہ کو توفیق دی ہے تو بے شک کریں۔ کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کی خدمت کرنا ہے تو بے شک وہاں پہ کنجوسی بالکل نہیں کرنا ہے۔ ان معاملات میں کسی کا حق نہیں کھانا ہے، تو وہاں پہ ثواب پھر 700 گنا تک اضافہ ہوتا ہے ثواب میں۔ خرچے کے معاملات کو دیکھنا ہے، ادھر گھر میں بھی راستے میں بھی، یہ ضرور ہے۔ اس کے بعد والدین کی اجازت ہے، ماں باپ سے اجازت لینا ہے، ان کو راضی کرنا ہے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر خوشی سے پھر روانہ ہونا ہے۔ اگر وہ منع کر رہے ہیں، کسی سبب سے بیمار ہیں، یا ان کو آپ کی ضرورت ہے، یا کوئی خوف ہے، یا کوئی ایسی تکلیف ہے، تو پھر نہیں جانا، جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جاؤ گے تو مکروہ ہے۔ یہ حج فرض کے معاملات، باقی ہر نفل ہے پھر تو کبھی نہیں جانا۔ پھر تو ضروری ہے کہ آپ ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو پھر یہ دیکھ لینا ہے کہ اگر فرض میں ماں باپ روک رہے ہیں، کیوں روک رہے ہیں؟ مثلاً آپ چھوٹے بچے ہیں، بے ریش ہیں، خوبصورت ہیں، کئی معاملات راستے میں پیش آ سکتے ہیں، یا بحری جہاز کا مسئلہ ہے، راستے میں وحشی جانوروں کا مسئلہ ہے، کیوں روک رہے ہیں؟ ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ والدین کی اجازت لے کر آپ کو روانہ ہونا ہے۔ اس کے بعد قرض کے معاملات ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ پر کن کن لوگوں کے قرض ہیں، نہیں ہیں تو شکر الحمدللہ، ہیں تو کب دینا ہے؟ سال کے بعد ہے ان کا، بعد میں دینا ہے، یا ابھی ان کا وقت آ چکا ہے؟ اگر وقت آ چکا ہے تو ان قرض خواہوں کو اطلاع دینا ہے، ضامنوں کو اطلاع دینا ہے، ان سے اجازت لینا ہے، کوئی ایسا یہاں پہ نائب بنانا ہے تاکہ ان کو پیسے دے دے۔ تو قرض خواہوں کو بھی راضی کرنا، ان سے اجازت لینا۔ اگر قرض کا وقت دیر ہے تو پھر آپ کسی کو بول دینا میں جا رہا ہوں، اگر فرض کر میں راستے میں وفات پاؤں، واپس نہ لوٹوں، تو ان لوگوں کو آپ کو میرے قرض ان کو واپس کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں میرے پاس کن لوگوں کی امانت ہیں، یا میرے امانتیں کس کے پاس ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ بھال کرنا ہے۔ امانتیں ان لوگوں کو واپس کرنا ہے، یا کسی اور لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے، یا آپ کی امانت کسی کے پاس ہیں ان کو لینا ہے، یا آپ کو وصیت کرنا ہے کہ آپ ان سے یہ امانتیں واپس لے لینا۔ اور وصیت بھی آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد کسی اسٹامپ پہ کہ میرے یہ معاملات ہیں، اگر میں واپس نہ ہوں تو پھر پیچھے سے یہ معاملات ہونا چاہیے۔ گھر میں اپنا ایک امیر بنائے، ایک ذمہ دار بنائے۔ اگر آپ عالم ہیں، مدرسے کا امیر بنائے، ان کے مدارس کے معاملات ہیں، بزرگ پیر ہیں، کوئی خانقاہ ہے، کوئی درگاہ ہے، تو وہاں پہ خلیفہ نائب بنانا ہے، اپنی جماعت سے اجازت لینا ہے، طلباء سے اجازت لینا ہے، ان کو اطلاع دینا ہے، ان کو ایک امیر بنانا ہے، اسٹامپ پیپر پہ کچھ لکھائی کریں۔ وصیت بھی لازمی ہے، تاکہ اگر آپ جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر آپ کی واپسی نہ ہو تو پھر کئی معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو میری جان، میرے دوست عزیز، اس لیے آج کے اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں اول نفقہ کا خرچہ، والدین کی رضا، قرض ادا کرنا، مانگی چیزوں امانتوں کا واپس کرنا، وصیت کرنا، یہ 5 چیزوں کا بیان آج کے ویڈیو میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ نے چاہا مزید انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قسط و حصص میں پیش ہوتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، جانا ہو اس فقیر مسکین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم فقیروں مسکینوں کو اپنی محبت عشق دے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر فقیر کو اللہ نصیب کرے تو سبحان اللہ، اللہ کے کا شکر۔ تو انشاءاللہ ہم بھی عالم اسلام، میرے محبوب کی امت کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہم بھی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں گے۔ اس فقیر مسکین کو اجازت دیجیے۔ السلام، خدا حافظ، اللہ